السلام علیکم۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو ختم کرانے کے لیے مصالحتی کوششوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ ان کوششوں کے پہلے مرحلے میں پاکستانی وفد ایرانی ہم منصب جواد ظریف اور ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقاتیں کی، جس کے بعد انہوں نے سعودی عرب کا بھی دورہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوششیں تو جاری ہیں، لیکن پاکستان کس کی درخواست پر یہ مصالحتی کردار ادا کر رہا، اور کیا پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے یا نہیں؟ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان باقاعدہ ثالث کا کردار نہیں اپنایا، بلکہ پاکستان کی مصالحتی کوششیں اس کی اپنی سیکیورٹی پالیسی کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بطور پڑوسی ملک ایران میں ہونے والے کسی بھی فوجی تنازع کا اثر پاکستان پر براہ راست پڑے گا، اس لیے پاکستان یہ مصالحتی کوششیں کسی کے کہنے پر نہیں کر رہا، بلکہ خطے کی سیکیورٹی سے جڑی اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ اس وقت امریکہ، ایران اور سعودی عرب سمیت کوئی بھی ملک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلے اس کشیدگی کو ختم کر سکے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور اس سے قبل پاکستان فوج کے ترجمان آصف غفور امریکہ ایران تنازع میں غیر جانبدار رہنے کی پالیسی کا اعلان کر چکے ہیں۔ اگر ایران امریکہ کشیدگی بڑھ کر جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور امریکہ ایران پر فوجی حملہ کرتا ہے تو پاکستان کو ہرگز امریکہ کا ساتھ دینے سے گریز کرنا ہوگا۔ اگر ماضی میں امریکی فوج تنازعات میں پاکستان کے کردار کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان نے تقریباً ہر دفعہ ہی امریکی کیمپ کا حصہ بننے میں ہی عافیت جانی ہے۔ سرد جنگ کے دوران بھی پاکستان اپنی غیر جانبدار پوزیشن سے دستبردار ہوتے ہوئے امریکی بلاک میں شامل ہو گیا تھا، لیکن جب پاکستان کی جانب سے امریکی امداد کو مبینہ طور پر انڈیا کے خلاف 1965 کی جنگ میں استعمال کیا گیا تو امریکہ کو یہ بات زیادہ پسند نہ آئی اور اس نے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دیں، جو امریکہ پاکستان تعلقات میں پہلی دراڑ ثابت ہوئی۔ دونوں ملکوں کی ناراضگی کچھ سال یوں ہی چلی۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے نتیجے میں امریکہ کے حامی شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت کا خاتمہ اور پھر افغانستان پر سوویت فوج کی چڑھائی نے امریکہ پاکستان تعلقات کو ایک بار پھر بحال کر دیا۔ پاکستان پر لگائی گئی امریکی پابندیاں اٹھا لی گئیں۔ امریکہ اور پاکستان نے افغان مجاہدین کی مدد سے سوویت یونین کو 10 سال کے بعد بالآخر شکست دے دی، لیکن اس جنگ کے ساتھ ہی پاکستان امریکہ قربت بھی اختتام پذیر ہوئی اور امریکہ نے پاکستان پر اس کی دی گئی امداد سے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کا الزام عائد کرتے ہوئے ایک بار پھر پابندیاں عائد کر دیں۔ لیکن 2001 میں 9/11 حملوں کے بعد جب امریکہ نے اسامہ بن لادن کے تعاقب میں افغانستان فوجیں بھیجنے کا سوچا تو ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہوئے اور پاکستان ایک مرتبہ پھر امریکہ کا اتحادی بن گیا۔ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان امریکی جنگوں میں پاکستان کی مداخلت کے شدید مخالف رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے افغانستان میں امریکی جنگ میں پاکستان کو شامل کرنے کی پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، لیکن آج جب وہ خود وزیر اعظم ہیں تو کیا وہ ملک کو امریکہ اور ایران تنازع سے دور رکھ پائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ پاکستان اس تنازع میں کتنی مداخلت کرے گا، اس کا فیصلہ وزیر اعظم سے زیادہ پاکستان فوج کرے گی۔ پاکستان اپنی غیر جانبداری کی پالیسی بھی تبدیل کر سکتا ہے اور اس کی حالیہ مثال کوالالمپر اجلاس سے پاکستان کی سعودی عرب کی جانب سے مبینہ دباؤ کے بعد دستبرداری ہے۔ پاکستان حکومت نے جب یمن جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا تھا تب حالات مختلف تھے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی اقتصادی صورتحال اتنی کمزور نہیں تھی جتنی آج ہے۔ اس لیے اگر پاکستان پر امریکہ کی جانب سے اسی قسم کا دباؤ ڈالا گیا جو 2001 میں افغان جنگ کے موقع پر ڈالا گیا تھا تو پاکستان یہ دباؤ برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع میں امریکہ پاکستان پر اتنا دباؤ نہیں ڈالے گا
کیونکہ امریکہ کے پاس خطے میں سعودی عرب، اسرائیل اور خلیجی ممالک جیسے اور بہت اتحادی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ امریکہ یا ایران میں سے کسی ایک کو چننے کی نوبت آئی تو پاکستان لگتا ہے امریکہ کا ساتھ دے گا، کیونکہ بے شک پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات پرامن رہے ہیں، لیکن ایران سعودی عرب تنازع میں پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کو ترجیح دی ہے، اور ایران امریکہ تنازع میں بھی پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا بہتر سمجھا ہے، جس کی مثال ایران پاکستان گیس پائپ لائن سے امریکی دباؤ کے باعث پاکستان کی دستبرداری ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو ماضی میں لیے چلتی ہوں۔ سیاست کے اتار چڑھاؤ کا کھیل بڑا پیچیدہ اور منافقانہ ہے۔ اوباما جب امریکی صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آئے اور اپنی انتخابی مہم چلائی تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ اگر دہشت گرد خانہ کعبہ میں جا چھپے تو ہم خانہ کعبہ پر بھی حملہ کر دیں گے۔ ممکن ہے الفاظ وہی نہ ہو مگر مفہوم ہو بہو یہی تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ عروج پر تھی۔ امریکی عوام میں اضطراب اور خوف تھا۔ اوباما ان کا یہ خوف دور کرنا چاہتے تھے اور وہ کامیاب رہے۔ وہ تبدیلی کا نعرہ لے کر وائٹ ہاؤس کے مکین بنے، لیکن افغان جنگ کو وہ کسی منطقی نتیجے تک نہ پہنچا سکے۔ امریکی صدر بش سے لے کر اوباما اور اب ڈونلڈ ٹرمپ آخر اپنی جنگی ناکامیوں کا ذمہ دار پاکستان ہی کو کیوں ٹھہراتے ہیں؟ یقیناً دفاعی تجزیہ کاروں اور حالات حاضرہ پہ گہری نظر رکھنے والوں کو اس حوالے سے کھل کر جزیات بیان کر دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جذباتی نعروں کے ذریعے ہم حقائق کو مسخ کر دیں۔ 9/11 کا واقعہ بے شک صدی کی بدترین مگر منظم دہشت گردانہ کارروائی تھی۔ اس حملے کے نتیجے میں امریکہ، نیٹو اور اس کے دیگر اتحادیوں کا رد عمل فطری تھا۔ ہاں، لیکن یہ فطری رد عمل باؤنس بیک ہوا۔ دہشت گردی کی جنگ کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا۔ پاکستان کے پاس دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ وہ امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بننے کے سوا جسے اختیار کرتا۔ میرے خیال میں پاکستان کا فیصلہ ملکی مفاد میں بالکل درست تھا۔ یہاں سے پاکستانی سماج میں نئے طرح کی دہشت گردی نے نقب لگائی اور دہشت گردانہ حملوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ کہنے کو تو یہ امریکی اتحاد ہونے کے خلاف جہادیوں کا رد عمل تھا، مگر اس رد عمل نے پاکستانی معیشت اور انسانی جانوں کو جو نقصان پہنچایا اس کا تصور بھی نہایت بھیانک ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان نے اسامہ بن لادن کو اپنے ملک میں رکھا ہوا تھا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ پاکستان میں ہر کسی کو معلوم تھا کہ وہ اسامہ بن لادن فوجی اکیڈمی کے قریب رہتے ہیں اور ہم انہیں $1.3 ارب سالانہ امداد دے رہے ہیں۔ اب ہم یہ امداد نہیں دے رہے۔ میں نے یہ بند کر دی تھی کیونکہ وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے 15 سالوں میں پاکستان کو $33 ارب بطور امداد دے کر بیوقوفی کی۔ انہوں نے ہمیں سوائے جھوٹ اور دھوکے کے کچھ نہیں دیا۔ جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے پاکستان کبھی بھی 9/11 میں ملوث نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ میں پاکستان نے 75,000 افراد کی قربانی دی اور $123 ارب کا مالی خسارہ برداشت کیا، جبکہ اس بارے میں امریکی امداد صرف $20 ارب کی ہے۔ اس جنگ میں پاکستان کے قبائلی علاقے تباہ ہوئے اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آج بھی امریکی افواج کو اپنی زمینی اور فضائی راستے استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ کیا وہ اپنے کسی دوسرے اتحادی ملک کا نام بتا سکتے ہیں جس نے شدت پسندی کی جنگ میں اتنی قربانیاں دی ہوں؟ یہ بھی اہم ہے کہ کچھ عرصہ قبل امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں نہ کرنے پر اس کی تقریباً تمام سیکیورٹی امداد روک رہی ہے، تاکہ پاکستانی حکومت کو بتایا جا سکے کہ اگر وہ امریکہ کے اتحادی نہیں بنتے تو معاملات پہلے کی طرح نہیں رہیں گے۔ محکمہ خارجہ کے مطابق پاکستان کے اندر سے کام کرنے والے شدت پسندوں اور دہشت گردوں سے
امریکہ کو مسلسل خطرات لاحق ہیں۔ امریکہ افغانستان کو فتح کرنے کے لیے حملہ آور ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ امریکہ کا مقصد افغانستان کو مستقل اڈا بنا کر چین، پاکستان اور ایران کو مسلسل دباؤ میں رکھتے ہوئے اپنے اسٹریٹجک مفادات کو آگے بڑھانا ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان کی حیثیت کو جذباتی نعروں کی گونج میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر ایسا بھی نہیں کہ ہر امریکی حکم اور خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ دنیا پھر سے دو دھڑوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے۔ روس، چین، پاکستان اور ایران و جرمنی کا کردار اہم ہوگا، جبکہ دوسرے بلاک میں امریکہ اور نیٹو کی دیگر طاقتیں پنجہ آزمائی کریں گی۔